مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن پہلے علی محمد خان نے اپنی تقریر میں کہا کہ میں نے عمران خان صاحب کی حکومت کے دوران خاتم النبیین کی قرارداد پاس کی. وہ کہتے ہیں کہ میری وجہ سے اب سکولز، کالجز اور یونیورسٹیز میں جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا جاتا ہے تو ساتھ خاتم النبیین بھی لکھا جاتا ہے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے ذریعے انہوں نے احمدیوں کی کمر توڑ دی. یہ جو آپ کا بھائی آپ کے سامنے کھڑا ہے، میرے عمران خان صاحب کی حکومت میں ان کی تعاون ہے. یہ آدمی جو آپ کے اسٹیٹ میں بیٹھے قاسم سوری صاحب، اسپیکر اسد قیصر صاحب اور اس وقت کرسی پہ بیٹھے امجد علی خان صاحب، ان کی موجودگی میں میں نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی قرارداد جو پاس کی. ان اسکولوں میں آج جب آپ کے بچوں کو درس قدر پڑھائی جاتی ہے، اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ لکھا ہوتا ہے خاتم النبیین. یہ قادیانیت کی رد ہے. اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی. اس قرارداد سے قادیانیت کی کمر ٹوٹی. علی محمد خان، پہلی بات یہ ہے کہ احمدی مسلمان ختم نبوت کے منکر نہیں بلکہ آپ کے ہی علماء تسلیم کر چکے ہیں کہ یہ جماعت اسلام احمدیہ کے خلاف جھوٹا پروپیگنڈا ہے. اور وہ خاتم النبیین کی جو آیت ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، تو خاتم النبیین کی تشریح کر رہا ہے وہ کہ خاتم سے مراد کیا ہے. کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. کیونکہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں قادیانی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں. جو قادیانی ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، جو نبی علیہ السلام کو آخری نبی مانتے ہیں لیکن ساتھ امتی نبی کلیم کرتے ہیں، کیا یہ یہود و نصارہ سے بدتر ہے؟ یہود و نصارہ تو آپ کے نبی علیہ السلام کو، میرے نبی علیہ السلام کو سرے سے پیغمبر نہیں مانتے بلکہ تو نعوذ باللہ جھوٹا کہتے ہیں. یہ نبی علیہ السلام کو مان رہے ہیں، ان کو آپ ان سے بدتر تو نہ کہنا. یہ دیکھیں، یہ عمر تسی وٹ چڑھا چھڑا ہے بھی میں لے کے آندی ہے تھوڑے سے. اے چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھوایا انہوں نے. اے دکھاؤ جی، ہشت بہشت 8 چشتیہ کے بزرگوں کے انہوں نے حالات زندگی لکھے ہیں، اور اس میں انہوں نے یہ جناب چشتی رسول اللہ کلمہ جی مرید کو انہوں نے کلمہ پڑھایا اور اس کی باطل تعویلات کرتے ہیں. جی وہ خاص کیفیت میں تھے. یہ خاص کیفیت میں آگے خادم رضوی صاحب علی میں بات کروں گا. وہ کہتے ہیں خاص کیفیت جا کے تسی پونک دے ہو نبی ہوتے. وہ کہتے ہیں جی وہ انہوں نے کوئی توبہ نہیں کروائی ہے، انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کلمہ وہی ہے. کیا حضرت ابوبکر صدیق جو ہے وہ پہلے اپنے نام کا کلمہ پڑھواتے تھے؟ اس پہ میرا کلپ چڑھا ہوا، مر گئے سارے. یہ کوئی بول ٹی وی کے اوپر یہ چینل ہے، ان سارے مولویوں کو جواب دو ان باتوں کے. تمہارے بزرگ چشتی رسول اللہ کلمہ پڑھواتے رہے. یہ کام تو غلام احمد قادیانی نے نہیں کیا. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر، یہ کتابیں ہیں. میں کہتا ہوں قادیانیوں سے بدتر یہ کتابیں ہیں. غلام احمد قادیانی سے کبھی اپنے نام کا کلمہ پڑھوانا ثابت نہیں ہے. وہ اس نے بھی اپنے آپ کو امتی نبی کہا ہے، اپنے نام کا کلمہ کبھی اس نے نہیں پڑھوایا. تو سر جائیں جرمنی میں سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا ہے. سینکڑوں انگریز ہیں جن کو قادیانیوں نے کلمہ پڑھایا. اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یقین کریں میں نے جس وقت کتاب لکھی اور عقیدہ ختم نبوت پر ان کو جس وقت سرچ کیا، عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت لکھتا تھا تو ساری لائنیں قادیانیوں کی آ جاتی تھی. عقیدہ ختم نبوت کی تعریف ساری انہوں نے لکھی ہے اور ایک ایک بچے کے اوپر دھوکہ دیتے ہیں. دیکھو بھائی، یہ مسلمان مولوی علماء ہمارے اوپر
खाम खा सख्ती करते हैं। आपको पता है मुसलमान किसे कहते हैं? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इस कलमे के पढ़ने के बाद भी कोई बंदा पढ़ा काफिर हो सकता है। मैं कलमा पढ़ता हूं, आप कहते हैं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है, मैं मानता हूं मोहम्मद अरबी अल्लाह के रसूल है। आप मक्का मदीना को मानते हो, मैं मानता हूं मक्का मदीना है। आप कुरान को मानते हो, मैं भी अपने घरों में कुरान मजीद पढ़ता हूं। इस तरह के सादा सिंपल मदाज रखने वाले लोगों को जब ये सवालात सामने आते हैं, भाई बात तो ठीक है, भाई बात तो ठीक है, कलमा पढ़ रहा है, काबतुल्लाह को मान रहा है, कुरान को मान रहा है। हमें मालूम है कि आप चाहते हैं कि इमरान खान साहब की कुर्सी बच जाए, इसी वजह से आप जमात इस्लाम अहमदिया की मुखालफत कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप और आपके उलमा अहमदी मुसलमानों के साथ ख़त्म नबूवत पर बात भी नहीं कर सकते, बल्कि आपके उलमा अवामुन नास को यही तरबियत देते हैं कि जब भी आप अहमदी मुसलमानों से बात करो तो उनको गालियाँ दो और उनके अकाबिर के खिलाफ झूठे इल्जामात लगाओ, लेकिन कभी भी खत्म नबूवत या वफात मसीह पर बात नहीं करनी। और लोगों, अगर मिर्ज़इयों से बात करनी पड़े तो इजराए नबुव्वत को बर्बाद नहीं करनी, खत्मे नबुव्वत को बर्बाद नहीं करनी। जहाँ तक जमात इस्लाम अहमदिया की तरक्की का सवाल है, आपके उलमा जानते हैं कि इमरान खान साहब की हुकूमत में जमात इस्लाम अहमदिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा, बल्कि अगर तमाम हुकूमतें, पूरी दुनिया की हुकूमतें मिल भी जाएं, फिर भी वो जमात इस्लाम अहमदिया को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते, क्योंकि इस जमात के साथ अल्लाह ताला है। गुज़श्ता जुमे में मैंने बताया था कि पंजाब हुकूमत ने जमात के पास जरायत और कुतुब पर पाबंदी लगाई है कि इनकी इशाअत नहीं हो सकती या डिस्प्ले वगैरह नहीं हो सकता। और इस बात की वहाँ के बाद अखबारात ने खबरें भी दी। आजकल फ़ोन पर ही तस्वीरी अक्स, मैसेजेस और मुख्तलिफ़ किस्म के जो तरीके हैं पैगाम भेजने के, इनके ज़रिए से मिनटों में ख़बरें दुनिया में गर्दिश कर जाती हैं। मुझे भी लोग ख़त लिखते हैं, सुन के देख के फैक्स वगैरह के ज़रिए से परेशानी का इजहार करते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि ये बातें कोई नई चीज़ नहीं है। जमात अहमदिया की तारीख़ में इन नाम नहाद उलमा के कहने पर इसी तरह की हरकतें पहले भी होती रही हैं और होती रहती हैं। और इब्तिदा से ही, जब से कि जमात अहमदिया कायम है, इस किस्म की हरकतें ये लोग करते चले आ रहे हैं और करते रहेंगे। इन हरकतों से ना पहले कभी जमात को नुकसान पहुंचा और ना इंशाअल्लाह ताला आइंदा कभी पहुंचेगा। ना ही ये पहुंचा सकते हैं, ना ही किसी माँ ने वो बच्चा जाना है जो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के खुदाई मिशन को इन बातों से रोक सके। फितने से बचे रहना। अब ये फितना दुनिया में फैला हुआ है और ये लोगों को गुमराह कर रहा है और हम गाफिल हैं, सोए हुए हैं। ठीक है, हम दीन के और काम नहीं कर रहे। मैं अब आया हूँ इसी खिदमत के लिए। कादियानियों ने वो कॉन्फ्रेंस की, आप यहाँ सोए हुए थे, कोई जागा हुआ नहीं था। सब पर फर्ज था कि कादियानियों की उस वफाते मसीह कॉन्फ्रेंस का जवाब देते। अगर लंदन में कादियानियों की उस कॉन्फ्रेंस का जवाब न दिया जाता, सारी दुनिया का 90 करोड़ मुसलमान मुजरिम था। उस पर फर्ज था और कर्ज था या नहीं था। लेकिन मुझे अफसोस है कि हमने बगैर वसाइल के आके अल्लामा कादिर महमूद, एक दो साथियों ने ताउन किया, कॉन्फ्रेंस की, इश्तिहार छापे, भेजे, दावतनामे, फिर भी लोगों ने कोई दिलचस्पी का मुजाहरा नहीं किया। इतनी बड़ी मस्जिद थी,
تو ہمارا خیال تھا کہ قادیانیوں کے مقابلے میں اس کانفرنس کو اتنا عظیم کامیاب ہونا چاہیے تھا کہ قادیانی دشمن وہ دیکھتے کہ مسلمان جاگے ہوئے ہیں، مسلمان بیدار ہیں، وہ تو سمجھتے یہ مرے ہوئے ہیں، یہ مردے ہیں، ان کو جیسا مرضی شکار کرو، کیا چند سر پھرے ہیں تو کیا ہوا۔ ہم 2 سال قبل انگلینڈ گئے ہیں افریقہ کے مغربی افریقہ میں، نائجیریا، غانا، سیرالون، گمبیا، دیکھ کر حیران ہو، سینکڑوں ہزاروں اسکول اور کالج۔ سیرالون چھوٹا سا ملک ہے، اس میں 1500 ان کے پرائمری اسکول ہیں، 1500 ہر گاؤں میں قادیانیوں کا اسکول ہے، 28 سیکنڈری اسکول اور کالج ہیں، 45 اسکول ہائی اسکول اور کالج غانا کے اندر ہیں ان کے، 180 ان کے عبادت خانے ہیں اور اسی طرح ہسپتال اور ڈسپنسریاں۔ 10 لاکھ قرآن کا نسخہ انہوں نے افریقہ میں تقسیم کیا ہے، انگریزی کا ترجمہ، یہ ترجمہ لکھا ہے انگریزی میں، اور یہ ترجمہ انہوں نے دنیا میں تقسیم کیا، اسی طرح ہر آیت میں انہوں نے ترجمہ۔ اور ابھی ان کے خلیفہ یہاں آیا ہوا تھا مرزا ناصر، اس نے اعلان کیا کہ ہم 10 لاکھ قرآن کا ترجمہ امریکہ میں تقسیم کر رہے، اور وہ کرتی۔ جہاں جاؤ، ہم جس ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے اس ہوٹل کے ہر کمرے میں قادیانیوں کا ایک قرآن پڑا ہوا ہے، ہر کمرے۔ اب ہمارے پاس وہ وسائل نہیں، ہمارے پاس وہ فنڈ نہیں ہے، وہ اسباب ذرائع نہیں ہے۔ قادیانی جہاں کہیں کوئی لٹریچر طلب کرتا ہے غیر مسلم دین کا، فوراً اپنا لٹریچر بھیج دیتے۔ اب لاکھوں کے ترجمے وہ چھاپ رہے، ہم اس کے مقابلے میں کیا کریں؟ تو میں آپ کو صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ہر ملک میں قادیانیوں کے وہ جھوٹی نبوت کے مرکز قائم ہو چکے ہیں، ان کا لٹریچر تقسیم ہو رہا ہے، ان کے مبلغ پھر رہے ہیں۔ ان کے 4 محکمے ہیں، سنو، واقفین زندگی کے، ایک اطفال الاحمدیہ، جو بچے اپنی زندگی وقف کیے ہوئے، ماں باپ نے ایک بچہ وقف کر دیا، ان کی تنظیم علیحدہ ہے، اس کا نام ہے اطفال الاحمدیہ۔ ایک ان کی تنظیم ہے خدام الاحمدیہ، جو نوجوانوں کی واقف زندگی ہیں۔ ایک ہے انصار الاحمدیہ، جو ریٹائر ہوتے ہیں نا بوڑھے، وہ باقی ماندہ زندگی اپنی جماعت کے نام وقف کر دیتے، ان کی تنظیم علیحدہ، اس کا نام ہے انصار الاحمدیہ۔ ایک تیسری تنظیم ہے لجنت و اماء اللہ، عورتوں کی، جو عورتیں زندگیاں وقف کی ہوئی۔ 4 تنظیم میں ہزاروں کی تعداد میں ان میں ہیں جنہوں نے اپنی زندگیوں سے اپنے جھوٹے اور باطل مذہب کے لیے وقف کی، اور ہزاروں کی تعداد میں وہ لوگ ہیں جو اپنی جائیداد کا 10واں حصہ وقف کیے ہوئے۔ 10واں حصہ کہنا آسان ہے، 10واں، ہم تو 40واں حصہ زکات بھی مشکل سے دیتے ہیں سال میں، وہ اپنی آمدنی کا 10واں حصہ دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد اپنی کل جائیداد کا 10واں حصہ جماعت کو وقف کرتے ہیں۔ 24,000 سے زیادہ تعداد ان لوگوں کی ہو چکی جو اپنی جائیداد کا 10واں حصہ وقف کرتے۔ میں پوری دنیا میں پھرتا ہوں، مجھے اب تک حضور کی ختم نبوت کا ایک بھی پروانہ ایسا نہیں ملا جو اپنی جائیداد کا 10واں حصہ چھوڑ 100واں حصہ بھی ختم نبوت کے لیے وقف کر دیتا۔ اگر آپ وقت بھی نہیں دے سکتے، جان بھی نہیں لگاتے، کم از کم آپ فنڈ تو لگا سکتے ہیں۔ آپ اپنے مہینے میں سے اگر قادیانی 10واں حصہ دیتا ہے، آپ 100واں حصہ تو دے سکتے ہیں، آپ 2، 4، 5 پاؤنڈ تو دے سکتے ہیں۔ ختم نبوت کے لیے علیحدہ وقف کیجیے کہ ہم ختم نبوت کے لیے یہ فنڈ علیحدہ رکھتے ہیں۔ ان علماء، نام نہاد علماء اور ان کی طرف دیکھنے والی حکومتوں کو احمدیت کی ترقی دیکھ کر حسد کے اظہار کا کوئی بہانہ چاہیے۔ اس حسد میں یہ اتنے اندھے ہیں کہ عقل پر ان کے بالکل پردے پڑ جاتے ہیں۔ بظاہر پڑھے لکھے لوگ جاہلوں سے بڑھ کر اپنی حالتوں کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ کبھی انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کہ یہ دیکھیں کہ اسلام کی حقیقی تعلیم اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کس طرح بیان فرمایا، اور جماعت احمدیہ کے لٹریچر میں یہ سب کچھ کس خوبصورتی سے پیش کیا جاتا ہے۔ انصاف پسند مسلمان جو ہیں عربوں میں سے بھی
اور دوسری قوموں میں سے بھی. جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے، جب جماعت کا لٹریچر دیکھتے ہیں، کتب دیکھتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے کہ حقیقت کیا ہے، تو حیران ہوتے ہیں کہ ان نام نہاد علماء نے جو اپنے آپ کو اسلام کا علمبردار سمجھتے ہیں، کس طرح جھوٹ اور فریب سے حضرت مسیح علیہ السلام کے خیالات کو، تعلیمات کو، آپ کی تحریرات کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور کرتے چلے جا رہے ہیں. یہ دیکھ کر کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کی شان کو کس طرح بیان فرمایا ہے. ہمارے جو لائیو ٹی وی پروگرام ہوتے ہیں MTA کے، ان میں بھی اور خطوط کے ذریعے سے بھی اس بات کا اکثر یہ لوگ اظہار کرتے ہیں جو بھی احمدی نہیں ہوئے، کہ ہمیں اس مقام اور اس شان کا اب پتہ لگا جائے، نہیں تو ان علماء نے تو ہمیں جہالت کے پردے میں رکھا ہوا تھا. لوگوں پر یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ احمدیت کی دشمنی میں یہ لوگ شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے نام پر حرف لانے کا باعث بن رہے ہیں. بہرحال ان علماء کا تو دین ہی دشمنی اور فساد ہے، اس لیے کبھی یہ کوشش نہیں کریں گے کہ ہم حقیقت معلوم کریں، چاہے اس کی وجہ سے سادہ لو مسلمانوں میں جتنا بھی بگاڑ پیدا ہو جائے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. سفینا صلی علی محمد.